بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ مفلس و ناداری کی وجہ سے کوئی اس کو قرض دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو کوئی قرض دینے کو تیار ہو بھی جاتا تو یہ اپنا ضامن کسی کو پیش نہ کر پاتا۔ بالآخر یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس آیا اور اس سے قرض کی درخواست کرنے لگا۔ وہ نیک شخص تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں قرض دیے دیتا ہوں، مگر تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ لاؤ تاکہ میں اس قرض کے معاملے پر اسے گواہ بناؤں۔ قرض خواہ نے کہا، اللہ کی گواہی کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو اس معاملے کا گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا کوئی کفیل یعنی ضامن لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ ہی میرا ضامن اور کفیل ہے۔ بالآخر وہ نیک شخص اسے اللہ کی گواہی اور ضمانت پر قرض دینے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک خاص مدت کے لیے اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے۔ قرض لینے والے نے قرض لیا اور اپنے کسی کام کے سلسلے میں سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ قرض کی مدت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس نے اپنا کام کاج سمیٹا اور وہ رقم جو بطور قرض لی تھی ساتھ لی اور سمندر کنارے آ کر کشتی وغیرہ کی تلاش شروع کر دی، مگر بدقسمتی سے اسے کوئی سواری نہ مل سکی۔ اسے پریشانی لاحق ہو گئی کیونکہ اس قرض کا گواہ اور ضامن کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے مقررہ مدت پر قرض واپس نہ کیا تو وہ آئندہ کسی کو اللہ کے نام پر قرض نہیں دے گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس کو میں نے اس معاملے پر گواہ اور ضامن کیا اور پھر اپنے وعدے کو پورا بھی نہ کیا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ جستجو کے باوجود جب اسے کوئی سواری نہ مل سکی تو اس نے ایک بڑی لکڑی لی، اسے اندر سے کھوکھلا کیا اور 1000 دینار ایک تھیلی میں اچھی طرح بند کر کے اس میں رکھ دیے اور ساتھ ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے کھوکھلی جگہ کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور اسے لے کر سمندر پر آ گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض کے طور پر لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا، میرا ضامن اللہ ہی ہے اور وہ تیرے ضامن ہونے پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے گواہ کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا، میرے لیے اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے۔ تو وہ تیرے گواہ ہونے پر بھی راضی ہو گیا، اور میں نے اب بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ایسی ڈھونڈ لوں جس کے ذریعے اس کا قرض لوٹانے اس تک پہنچ جاؤں، لیکن بدقسمتی سے میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو تو جانتا ہے میری مجبوری کو، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس قرض کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں یہ قرض اس لکڑی میں ڈال کر سمندر برد کر رہا ہوں اور اس قرض کی حفاظت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس نے یوں دعا کی اور لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور اپنے شہر واپس لوٹ گیا۔ ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ گھر سے نکلا اور سمندر کی طرف چل دیا کہ شاید کوئی کشتی آتی ہو اور اس میں وہ شخص ہو جس نے قرض لیا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کو وہ شخص نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر جب واپس لوٹنے لگا تو اسے پانی پر تیرتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا، یہ لکڑی گھر والوں کو ایندھن میں کام آئے گی۔ بس اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر جو اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی۔ اس نے تھیلی کو کھولا تو اس میں دینار اور ایک خط تھا۔ اس نے خط پڑھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ خط
اسی شخص کا تھا جسے اس نے قرض دیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد قرض لینے والا شخص بھی آ گیا۔ اس نے 1000 دینار دیے اور سیدھا قرض دینے والے کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں مسلسل کشتی کی تلاش میں رہا تھا کہ تمہارا مال لے کر تمہارے پاس آؤں، مگر مجھے اب سے قبل کوئی کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا، کیا تم نے مجھے کوئی خط بھیجا تھا؟ کہنے لگا، میں بتلا رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کوئی سواری نہ پائی کہ میں اس میں آتا۔ قرض دینے والے نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ادائیگی کر دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہٰذا تم اپنے یہ 1000 دینار لے کر کامیاب واپس لوٹ جاؤ۔ بس وہ شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ دوستو، بے شک جب کوئی بھی کام کامل یقین کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ ضرور پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں کامل یقین اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔